फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असम्बली के तारक रमाराव ने 1 मार्च को चलो मेडीगड्ढा प्रोग्राम का आगाज का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम में पार्टी के 38 अरकान असम्बली, अरकान खानसाज कौंसल, अरकान पार्लियामेंट, साबिक अरकान असम्बली, साबिक अरकान कौंसल व दीगर अहम कायदीन शिरकत करेंगे। के तारक रमाराव ने नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि 1 मार्च को तेलंगाना भवन से मेडीगड्ढा को रवाना होंगे। वहां पहुंचकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा किया जाएगा। अवाम को बरसर इख्तिदार जमात की जानिब से लगाए गए गलत इल्जामात के बारे में वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरहलावार बुनियाद पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम में 15 रिजर्वायर, 21 पंप हाउस और 203 किलोमीटर सुरंग, 1531 किलोमीटर तक तवील नहरें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 3 सुतून के धस जाने पर गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के कायदीन से मुतालबा किया कि अगर वो रियासत के किसानों से मोहब्बत रखते हैं तो फौरी इन 3 सुतून के तामीरी काम जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि साबिक बीआरएस के दौरे हुकूमत में ज़र-अल्तवा आपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम और मिशन काकतिया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट व दीगर तरक्याती काम करने से रियासत तेलंगाना में धान की पैदावार ज्यादा हो रही। मुल्क में सबसे ज्यादा धान की फसल तेलंगाना में हो रही। लोकसभा इंतखाबात में साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी को तेलंगाना से मुकाबले की पेशकश की गई है और इम्कान है कि पार्टी हाईकमान इस सिलसिले में जल्द ही फैसला करेगा। केरला के वायनाड निशस्त, जहां 2019 में राहुल गांधी ने कामयाबी हासिल की थी, वो निशस्त इंतखाबी मुफाहिमत के तहत सीपीआई को अलॉट हो सकती है। सीपीआई ने निशस्तों पर मुफाहिमत की तकमील से कबल ही वायनाड से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा की शरीक हयात ए राजा को पार्टी ने वायनाड लोकसभा हलके से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ वायनाड में मुस्लिम अक़लियत की काबिल लिहाज आबादी के पेश नजर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी इस निशस्त पर अपनी दावेदारी पेश की है। सीपीआई और मुस्लिम लीग के दरमियान वायनाड निशस्त के बारे में फैसला बाकी है। हलीफ जमातों को निशस्त की बरकुर्बानी देते हुए राहुल गांधी किसी और हलके से मुकाबले पर गौर कर रहे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को तेलंगाना से राहुल गांधी के मुकाबले की तजवीज पेश की। उन्होंने खम्मम, नलगुंडा या भोंगिर लोकसभा हलकों में किसी एक पर राहुल गांधी से मुकाबले की तजवीज पेश की है। तेलंगाना के वरंगल जिले में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा यात्रा पर बाज अफराद ने अंडों से हमला कर दिया। जब यात्रा भीमा देवरापल्ली मंडल के वांगारा गांव में दाखिल हुई तो बाज अफराद ने बंडी संजय के काफिले पर अंडों से हमला किया। अंडे यात्रा की कवरेज करने वाले टीवी चैनल्स के कैमरों पर गिरे और टूट गए। इस वाक़े से बीजेपी कारकुनान चौकन्ना हो गए और हमला आवर भाग गए। इस हमले पर बंडी संजय बरहम हो गए। वो इस बात पर संजीदा हो गए कि कांग्रेस के लीडर पुरअमन यात्रा में लोगों को मुश्तइल कर रहे। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर बीजेपी कारकुनों को छूते हैं तो कांग्रेस लीडर गांव का दौरा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि हमारे सबर को बेबसी ना समझें। उन्होंने पुलिस से पूछा कि अगर वो आपकी मौजूदगी में उन पर हमला कर रहे थे तो वो क्यों खामोश रहे, हमला करने वालों को क्यों नहीं रोका। बंडी संजय ने कहा है कि मुझे पुलिस की हिफाजत नहीं चाहिए, बीजेपी कारकुन मेरे तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे। दरअसल शदीद कशीदगी के दरमियान वंगारा में बंडी संजय प्रजा यात्रा जारी रखे हुए हैं। तेलंगाना के वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने आत्माकोर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर जी प्रसाद को मुअत्तल कर दिया है। एसआई प्रभात और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के लीडरों की पिटाई का इल्जाम था, जिन्होंने आत्माकोर के अग्रमपाड़ में मेडारम यात्रा के दौरान नारे लगाए थे।
اس واقعے پر بڑے پیمانے پر تنقید کے بعد ورنگل ایسٹ زون کے ڈی سی پی عبدالباری کی نگرانی میں تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ اس واقعے کی رپورٹ کی بنیاد پر ایس آئی کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تلنگانہ کے میڈچل ملکاجگری کے قطب اللہ پور علاقے کے HAL راگھویندر کالونی میں صبح آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے سبب 4 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ایک دکان میں آگ بھڑک اٹھی اور جلد ہی آس پاس کے دیگر اسٹالز تک پھیل گئی۔ راہگیروں نے اس سلسلے میں فائر ڈپارٹمنٹ اور پولیس کو چوکس کیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے دورے تلنگانہ کے شیڈول کو حتمی شکل دے دی ہے۔ وزیراعظم مودی 4 اور 5 مارچ کو 2 دن کے لیے ریاست کا دورہ کریں گے۔ وہ 4 مارچ کو خصوصی طیارے سے حیدرآباد پہنچیں گے، جہاں سے وہ سیدھے عادل آباد ضلع کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مودی وہاں کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بعد ازاں وہ اوپن ہاؤس سے خطاب کریں گے۔ مودی 5 مارچ کو سنگاریڈی ضلع کا دورہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ دہلی واپس ہو جائیں گے۔ دراصل ریاست کے BJP لیڈران آئندہ پارلیمانی انتخابات میں تلنگانہ میں زیادہ سے زیادہ نشستیں جیتنے کے مقصد سے یاترا کر رہے ہیں۔ تمام پارٹیوں سے پہلے BJP نے انتخابی مہم شروع کر دی ہے اور تیزی سے کام کر رہی BJP کے لیڈران ان کے دورے کے انتظامات میں مصروف ہیں۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ D اروند نے کہا ہے کہ کانگریس اور BRS پارٹی کو ووٹ دینے والوں کو اوپر والا جہنم میں لے جائے گا اور جنت حاصل نہیں ہوگی۔ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید نہ کریں، ایسا کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ جنت کے خواہشمند ملک کے لیے خدمت کرنے والے اور ملک کو محفوظ رکھنے والے کو ووٹ دے کر ان کی مدد کریں۔ ایسا نہ کرنے پر اوپر والا بھی معاف نہیں کرے گا۔ حلقہ لوک سبھا نظام آباد کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کرنے والے زعفرانی جماعت کے لیڈر نے BJP کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے اس ملک کے لیے کافی احسان کیے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر بھی کام کیے۔ 3 طلاق کو ختم کرتے ہوئے مسلم خواتین کو عزت کی زندگی عطا کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مودی حکومت ہی ہے جو تمہیں مفت کھانا، مفت علاج، شادی مبارک کی رقم، سیلف ہیلپ گروپ کے قرض دے رہی اور مدرا لون نوجوانوں کو دیا جا رہا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر تم لوگ کانگریس یا BRS پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو اوپر والا تمہیں جہنم میں لے جائے گا، تمہیں جنت حاصل نہیں ہوگی۔ جس تھالی میں تم کھاتے ہیں اس میں چھید مت کرو۔ جنت حاصل کرنا ہے تو جو اپنے ملک کی خدمت کر رہا، جو ملک کی حفاظت کر رہا، ان کو ووٹ دے کر مدد کرنا، ورنہ تم کو اوپر والا بھی معاف نہیں کرے گا۔ آندھرا پردیش کی حکمراں جماعت YSR کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مگنٹی سنواسلو ریڈی نے پارٹی سے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے پارٹی میں احترام کی کمی کا حوالہ دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ غیر متوقع حالات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حلقے کے اندر اپنے حامیوں اور ساتھی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے ان کے تعاون اور تائید پر پارٹی کے سربراہ وائس جگن موہن ریڈی کی بھی ستائش کی۔ اطلاعات کے مطابق ان کا بیٹا مگنٹی راگھو اونگول پارلیمانی حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔
آندھرا پردیش کے ضلع پرکاشم میں شیر اور تیندوے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے آدی ویڑو منڈل میں ان جنگلی جانوروں کو دیکھنے والے مقامی افراد میں سنسنی پھیل گئی۔ ان خوفزدہ افراد نے اس بات کی اطلاع محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو دی۔ شیر گنے پلی میں مکئی کے کھیت کے قریب واقع کنٹا میں نظر آیا۔ ان کو دیکھنے والے کسانوں میں خوف دیکھا گیا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ جنگلی جانور اس کنٹے میں پانی پینے کے لیے پہنچے تھے۔ ایک کسان جو کنٹا سے اپنے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے پہنچا تھا، اس کی نظر سب سے پہلے ان جانوروں پر پڑی، جس نے چیخ و پکار کی اور فوری طور پر اپنے گھر واپس ہو گیا۔ حکومت نے جماعت اسلامی جموں کشمیر کو غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ 1967 کی دفعہ 3(1) کے تحت مزید 5 سال کے لیے ممنوعہ تنظیم قرار دیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں یہ بات کہی۔ یہ تنظیم ملک کی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی۔ اس تنظیم کو 28 فروری 2019 کو غیر قانونی تنظیم قرار دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ جو بھی ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی جموں کشمیر پر آخری بار 28 فروری 2019 کو پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ تنظیمیں جموں کشمیر میں علیحدگی پسندی کو فروغ دینے کے لیے دہشت گردی اور ہندوستان مخالف پروپیگنڈے میں مسلسل ملوث ہیں، جو کہ ہندوستان کی خود مختاری، سلامتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جماعت اسلامی جموں کشمیر اور اس کے ارکان کے خلاف قانون کی مختلف دفعات بشمول غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ UAPA 1967 کے تحت کئی فوجداری مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے احتجاج اور توڑ پھوڑ سے متعلق تھانہ ترینول میں درج مقدمے میں سابق وزیر اعظم و بانی تحریک انصاف PTI عمران خان، پارٹی رہنما فیصل جاوید، سابق رہنما اسد عمر اور دیگر کو بری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ محمد شبی نے عمران خان و دیگر کی بریت کی درخواستیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ ملزمان پر 26 مئی 2022 کو تھانہ ترینول میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں بریت کے لیے ملزمان کی جانب سے علیحدہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مقدمے میں ملزمان کو سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ مقدمہ کا مزید ٹرائل چلانا وقت کا ضیاع ہے۔ فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان، اسد عمر، راجہ خرم، شہزاد نواز، علی نواز ایوان اور فیصل جاوید، عابد حسین اور ظہیر خان کی بریت درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کے فیصلے کے مطابق ملزمان اسد عمر، علی نواز ایوان اور فیصل جاوید ضمانت پر ہیں۔ بریت کے بعد ضمانتی مچلکے واپس لے سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے قتل کے 7 مجرموں میں سے ایک سنتھن کی بدھ کی صبح موت ہو گئی۔ اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ سری لنکا کے شہری سنتھن 54 سالہ کا صبح 7:50 پر جگر کی خرابی اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے موت ہو گئی۔ سنتھن نے اس معاملے میں 30 سال سے زیادہ کی قید کی سزا کاٹی تھی اور اسے بہتر علاج کے لیے گزشتہ ماہ ترچی اسپتال سے یہاں راجیو گاندھی گورنمنٹ جنرل اسپتال RGGGH میں داخل کرایا گیا تھا، تاہم ڈاکٹروں کی پوری کوششوں کے باوجود اسے بچایا نہ جا سکا اور صبح اس کی موت ہو گئی۔ سنتھن تریچی کے پناہ گزین کیمپ میں مقیم تھا اور اپنی والدہ سے ملنے سری لنکا جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا اور وہاں کی حکومت نے اسے سفر کے لیے منظوری بھی دے دی تھی۔ سپریم کورٹ نے انسداد منی لانڈرنگ قانون PMLA سے متعلق ایک ایسا تبصرہ کیا ہے جو کئی سیاسی لیڈران کی مصیبتیں بڑھانے والا ہے۔ ایک معاملے کی سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کے معاملے میں اگر کوئی جانچ بیٹھتی ہے اور ED کسی کو سمن جاری کرتی ہے تو اس سمن کا احترام کرنا اور جواب دینا لازمی ہے۔ سپریم کورٹ نے PMLA دفعہ 50 کی تشریح کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا ہے۔ دراصل PMLA کے سیکشن 50 کے مطابق ED افسران کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو سمن جاری کر پوچھ تاچھ کے لیے طلب کر سکتے ہیں جن کو وہ اس جانچ کے سلسلے میں ضروری سمجھتے ہیں۔
काबिल जिक्र है कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तमिलनाडु में एक मुबैना रेत कानकनी घोटाले की जांच कर रही ईडी ने इसी जांच के ताल्लुक से तमिलनाडु के 5 जिले कलेक्टर को समन जारी किया था। तमिलनाडु हुकूमत ने 5 अफसरान की तरफ से ईडी के इस समन को मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज पेश किया था। हाई कोर्ट ने समाअत के बाद ईडी के समन पर रोक लगा दी थी। बादजा ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ईडी का कहना था कि मद्रास हाई कोर्ट की समन पर रोक दुरुस्त नहीं है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने समाअत की। इस दौरान बेंच ने कहा कि ईडी अगर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी को तलब करती है तो उसको हाजिर होना ही होगा और पीएमएलए के तहत अगर जरूरी हुआ तो सबूत भी पेश करना होगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।